السلام علیکم جی۔ شہباز شریف صاحب کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا اور گالم گلوچ ہوتی رہی، وہ نہیں بولے۔ ان کے بڑے بھائی کی تو تئی پھیر دی گئی، وہ نہیں بولے۔ ان کے صاحبزادے کی ایسی پھیر دی گئی، وہ نہیں بولے۔ ان کی بھتیجی مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایسی تیسی پھیری جاتی رہی، وہ نہیں بولے۔ وہ بولے، کب بولے؟ جب ان کو کہا گیا کہ اب بولیں، اور وہ تب بولے جب پی ٹی آئی نے جو چیکو صاحبزادہ جہانگیر عرف چیکو، جو کہ مین ریپرزنٹیٹو ہیں شوکت خانم کے نام کے اوپر زکوٰۃ جمع کرنے اور خراج جمع کرنے کے برطانیہ میں صاحبزادہ چیکو صاحب جو ہیں، جو کہ نون ڈرنکر ہیں، برطانیہ لندن کے اکثر شراب خانوں سے وہ مار پیٹ کے نکالے گئے ہیں، اور اکثر جگہوں کے اوپر وہ جوا خانوں کے اوپر ان کی پابندی کے اوپر ان کی داخلہ کے اوپر پابندی ہے۔ وہ صاحبزادہ چیکو صاحب بڑے مدار المہام شخصیت ہیں۔ ان کو جناب عمران احمد خان نیازی نے منتخب کیا ہوا ہے کہ وہ شوکت خانم کینسر ٹرسٹ کی ڈونیشن کو لک آفٹر کریں، جس کے لیے وہ ملٹیپل اکاؤنٹ بناتے ہیں۔ ویسے وہ اپنے نام سے میرا خیال شاید ہی چلاتے ہوں، کیونکہ بینکوں کے اندر بھی ان کا نام بہت زیادہ معروف ہے۔ کافی کمال کے آدمی ہے نا، ہاں بہتر، مطلب کافی بہتر آدمی ہے۔ تو خیر، صاحبزادہ چیکو صاحب جو تھے، ان کے لائے ہوئے لوگوں نے جب یہ اشتہار ڈسپلے کیا کہ جناب جنرل حافظ عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ اللیگلی اپوائنٹ شدہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں، تو ہم نے تو دانتوں میں انگلیاں دبا لیں، اور صبح اٹھ کے ویکھیا تو انج کر لیا منہ ہیں، اسی ویکھدے ہی نہیں پائے۔ وہ جناب ان حافظ صاحب کے خلاف جو تھے وہ ٹرینڈ ٹاپ کے اوپر چلی جا رہا تھا، اور ہمیں جو بھی یوتھیا مل رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ دیکھا پھر حافظ تو کیویں پا لیا لمحہ۔ اپنی تربیت ہی ایسی ہے کہ اسی اندروں کمبنا شروع ہو گئے کہ یار ایک گل سنن تے بھی کتے ساڑھے تے کوئی پابندی نہ لگ جائے یا ساڑھا کوئی رگڑا نہ کٹ جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک دوست کا فون آیا، کہنے لگے آپ کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا ہاں تھی۔ کہتے کیا ہوا تھا؟ میں کہا وہ ایف آئی اے کی میزبانی کی یار کبھی کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف کہیں نہ کہیں سے نکل آتی ہے، تو پھر کوئی ایک دو دن کے لیے گراؤنڈ ہونا پڑ جاتا ہے گھر میں۔ خیر اینی ہاؤ، وہ جناب ہم شام 4 بجے تک وہ دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی جنرل حافظ عاصم منیر صاحب والی۔ جب میں پروگرام کر کے آیا ہوں اور رات کے اس پہر میں جب اگلا دن شروع ہونے والا ہے، جب میں نے دیکھا تو وہ تمام ٹرینڈز غائب ہو چکے ہوئے ہیں۔ کسی صاحب نے بتایا تھا کہ آج کی رات بڑی بھاری ہے، آج کی رات بڑی مشکل ہے۔ میں کہا تسی روزانہ کہندے ہو؟ کہندے نہیں انہاں تے نہیں، زمان پارک والوں پہ نہیں، آج یہ جو ٹرینڈ والے ہیں نا ان کے اوپر، اور لسٹیں تو ان کی کے پی کے کی حکومت سے ملی گئی ہیں، باقی اگلوں نے وفاق سے بھی طلب کر لی ہوں گی، تو ان میں سے بیشتر لوگ مہمان بنا لیے جائیں گے آج کی رات۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں ولاگ کے اندر، میں کہا جی ٹھیک ہے اسی کہہ دیں گے۔ ویسے بھی تھوڑی کہی ہوئی گل نہ کہیے تو بڑے کام خراب ہوندے نے، لیکن یہ اصل میں موضوع نہیں ہے آج کا۔ اصل میں موضوع جو ہے کہ وہ بابا جی پھر بولے نے، بابا جی اپنے جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب، اور جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کے اپنے پلے تو کچھ رہا نہیں ہے، اب انہوں نے سوچا کہ کسی جرنلسٹ کے پلے بھی کھاکر نہیں چڑھنا، اور اسلام آباد کا اور لاہور کا کیڑا جرنلسٹ ہے خاک سار کے علاوہ ساڑھی اوقات ہی کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس کے بارے میں جنرل باجوہ صاحب نے اس کی بندے کبا کے بند نہیں کھولے، اس کی بندے کبا نہیں کھولی۔ یہ جناب شاہد میتلا صاحب ہیں، شاہد میتلا صاحب جرنلسٹ ہیں، نیا پاکستان سے نیا دور سے وابستہ ہیں، نیا پاکستان نہیں نیا دور ایک ویب سائٹ ہے، نیا دور ویب سائٹ ہے، اس سے وابستہ ہیں۔ ان سے جناب شاہد میتلا صاحب نے گفتگو کی ہے، وہ گفتگو ویسے ہی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ میتلا صاحب رقم تراز ہیں۔ میں 2 فروری کو جنرل قمر جاوید باجوہ کے فرسٹ کزن اور اپنے قریبی دوست چودھری نعیم گھمن کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر گیا۔ اب یہ نعیم گھمن صاحب جو ہیں، ان کا نام آپ کو براڈ شیٹ میں سنائی دے گا یا نیب کے اندر، ٹھیک ہے،
خصوصی طور پہ ہیں تقرر، ٹھیک ہے، اور پھر وہ سارے سلسلے بس سمجھیں، ٹھیک ہے نا، کہنا نہیں جرنیل دا کزن ہے اور خاندان جو ہو رہی بڑے بریگیڈیئر شرگیڈیئر نے ہیں اجے بھی مؤثر، بس وہ براڈ شیٹ پڑھ لیجئے، میرا خیال ہے ان کا نام اس میں بھی تھا اور نیب میں بھی یہ رہے۔ چلیں آگے چلتے، یا دونوں میں سے کسی ایک میں تھا بھائی، ضرور، زیادہ گال نہیں کرنی، ٹھیک ہے، سوچنا بھی نہیں۔ اچھا جی، کچھ دیر کے بعد ہی پڑھ رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد ہی سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تشریف لے آئے وہیں پہ۔ ابتدائی گپ شپ کے بعد کہنے لگے، آپ کے کچھ سوالات مجھ تک پہنچتے رہے ہیں، آج روبرو پوچھ لیں، اور پھر یہ ملاقات ایک طویل انٹرویو میں تبدیل ہو گئی۔ میڈیا پر گفتگو ہوئی تو جنرل صاحب کہنے لگے کہ آج کل حامد میر اور طلعت حسین میرے بہت خلاف ہیں، یا میرے خلاف ہیں۔ حامد میر بہت جھوٹے ہیں۔ حامد میر نے نسیم زہرا کے حوالے سے بھی جو بات کی کہ نسیم زہرا نے یعنی کہ نسیم زہرا نے مجھے NDU میں شٹ اپ کال دی ہے، وہ جھوٹ ہے۔ وہ خاتون ہے، وہ مجھے شٹ اپ کال دے سکتی ہیں۔ یہاں پہ سوالیہ نشان ہونا چاہیے تھا، لیکن ڈیش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ہے کہ وہ شٹ اپ کال دے سکتی ہیں۔ پاکستان میں تین شخص عمران خان، شیخ رشید اور حامد میر سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بابا جی کیا ہٹ ماری ہے۔ طلعت حسین کو لگتا ہے کہ میں نے اسے نوکری سے نکلوایا، طلعت کو میں نے نوکری سے نہیں، جنرل فیض حمید نے نوکری سے نکلوایا۔ یعنی کہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں میں تو گھر ہی نہیں میں طلعت کو نوکری دلوائی تھی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں طلعت حسین کو میں نے نہیں، جنرل فیض نے نوکری سے نکلوایا تھا، میں نے طلعت کو نوکری دلوائی تھی۔ طلعت جب پہلی بار فارغ ہوا تو وہ میرے کزن انجم وڑائچ کو لے کر میرے پاس آیا، تو میں نے جنرل فیض کو کہہ کر اس کو نوکری دلوائی۔ تو پھر میتلا صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ مرتضیٰ سلنگی، نصرت جاوید وغیرہ کو تو آپ نے چینل سے نکلوایا تھا۔ کہتے بالکل بھی نہیں، مرتضیٰ سلنگی کو تو پہلے میں نہیں جانتا تھا، 1.5 سال پہلے ہی انہیں جاننا شروع ہوا۔ پھر میتلا صاحب نے پوچھا آپ نے ابصار کو گولی مروائی؟ کہتے ایک انسان کو قتل کرنا معمولی سمجھتے ہیں، میں نے قبر میں نہیں جانا، میں نے آج تک کسی بے گناہ کو گولی مارنے کا حکم نہیں دیا۔ میں نے کہا وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو آرمی چیف بنوانے میں مدد بھی کی اور آپ نے ان پر پھر بھی گولی چلوائی۔ جنرل باجوہ نے جواب دیا ابصار کو گولی میں نے نہیں مروائی، میں نے فوٹیج دیکھی تھی، حملہ آور کے ہاتھ میں چھوٹا سا TT پسٹل تھا، حملہ اناڑی پن سے کیا گیا تھا، میں ایسا کیوں کرتا؟ میں نے کہا، یعنی کہ شاید میتلا نے کہا کہ پھر جنرل عرفان ملک نے یہ کروایا تھا کیونکہ ابصار عالم نے ان کی تصویر ٹویٹر پر لگائی تھی، انہوں نے یہ کام غصے میں کیا ہوگا۔ کہنے لگے میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے نیچے کے لیول پر کسی کو غصہ آ گیا ہو، کمال ہے، اور اس نے یہ کام کیا ہو۔ میں اسد طور کو بھی نہیں جانتا تھا، مجھے تو اسد طور کے واقعے کا بھی اگلے دن پتہ چلا تھا۔ آرمی چیف کو ہر چیز کی خبر نہیں ہوتی، اس کے کرنے کے اور بہت سے کام ہوتے ہیں۔ کہنے لگے مطیع اللہ جان والا واقعہ ایجنسی نے بھونڈے طریقے سے کیا تھا، میں نے اس پر جنرل فیض کی کلاس لی تھی، پھر مطیع اللہ جان کو چھڑوایا تھا۔ یعنی کہ میں تو گھر نہیں گا سی مجھ پر اعظم سواتی اور شہباز گل کو ننگا کرنے کا الزام بھی غلط لگایا گیا۔ میں 60-62 سال کا ہوں، میں اس عمر میں کسی کو ننگا کراؤں گا؟ 70 سال کے بزرگ اعظم سواتی کو ننگا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بھی بکواس ہے۔ مجھ پر شہباز گل کو ننگا کرنے کا الزام بھی غلط ہے، میرا ان چیزوں سے کیا لینا دینا؟ نہیں، میرا ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں، میں نے قبر میں بھی جانا ہے، لیکن اعظم سواتی نے مجھے باسٹرڈ تک لکھ دیا۔ پولیس اور FIA بھی ایسے معاملات میں اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں۔ میں نے کہا اعظم سواتی تو ایجنسیوں پر الزام لگاتے ہیں، یعنی میتلا نے کہا۔ کہنے لگے بعض اوقات ایجنسیوں میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ نچلے لیول پر ہوتا ہے، بہرحال میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر کہنے لگے ایمان مزاری نے پوسٹر لگایا جنرل باجوہ بغیرت ہے، تو اس پر جوانوں کو غصہ آیا۔ ایک میجر نے کہا سر آپ بغیرت ہیں، ہم اس کو فکس کریں گے، تو میں نے منع کر دیا کہ نہیں، بس قانونی طریقے سے نپٹیں اور ایشو کو ختم کر دیں۔ میں ہر طرح کی تنقید برداشت کرتا تھا، لیکن ادارے کی عزت کا بھی سوال ہوتا ہے۔ پھر ایمان مزاری کے خلاف سننا ہے تسی آخر سے بڑا مزہ آئے گا، آئے صدیق چڑے کا ذکر بھی گا جی، آئے آئے آئے، ٹھیک ہے، سننا ہے تسی۔ پھر ایمان مزاری کے خلاف GHQ نے باقاعدہ FIR درج کروائی۔ جسٹس عطر من اللہ کی بیٹی ایمان مزاری کی دوست ہے،
جیسے عطر من اللہ نے ایمان بازاری کو ضمانت دے دی۔ اس کے بعد ہم نے جان بوجھ کر اس کیس کی پیروی نہیں کی تاکہ معاملہ وہیں ختم ہو جائے۔ سر جی این نہ کرو باجوہ صاحب، این نہ کرو اللہ رضا جی، اللہ نے جان دینی ہے قبر میں، تسی کیا نا قبر تی عطر من اللہ صاحب کن کے این نہ کرو ٹھیک ہے۔ بڑے دبنگ آدمی نے، عطر من اللہ صاحب بڑے دبنگ جج نے۔ سر السلام علیکم سر، ہم سارے ہی ان کے ہیں سر، آپ اکیلے نہیں، ہم سارے ہی ان کے ہیں سر۔ اچھا جی، فوجی افسروں کے خلاف میں مزہ بڑا آ رہا ہے، تو آ رہا مزہ لے کے پڑھنا ہے۔ فوج اور فوجی افسروں کے خلاف جو مرضی کہہ دیں، الزام لگا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فوجی افسر جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ججوں کے بارے میں بات کریں گے تو وہ جواب دے لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہے۔ پاکستان میں حد تک کہ عزت کے قوانین کمزور ہیں۔ مطلع صاحب نے پوچھا، آپ نے جنرل عرفان ملک کو ISI سے اس لیے ہٹایا کہ انہوں نے مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی؟ کہنے لگے میں نے نہیں، ان کو جنرل فیض نے ہٹایا تھا۔ جنرل فیض DG ISI اور DGC دونوں کام خود کرنا چاہتے تھے، یعنی کہ میں تو گھر ہی نہیں راضی۔ میں نے پوچھا مریم والا واقعہ کیسے ہوا تھا، کس نے دروازے توڑنے کا حکم دیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ حکم میں نے نہیں دیا تھا، میں گھر ہی نہیں راضی۔ بریگیڈیئر حبیب اس وقت سیکٹر کمانڈر تھے۔ کیپٹن صفدر نے مزار قائد پر نعرے لگائے تو عوام، فوجی جوانوں اور میڈیا کا دباؤ تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو جنرل فیض نے مقدمہ درج کرنے کا کہا۔ ویسے اے کیڑے عوام سن جڑے جناب کول پہنچے سن، اور کیڑا میڈیا سی جڑا دباؤ سی، ٹھیک ہے۔ تو خیر، تو جنرل فیض نے مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا، مگر نچلے لیول پر کچھ زیادہ ہو گیا۔ پولیس نے جب ریڈ کیا تو کیپٹن صفدر اور مریم نواز الگ الگ کمروں میں تھے اور وہ دونوں ایک کمرے میں نہیں تھے۔ بابا جی یہ کہنے دی کی لوڑ سی، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تسی میرے تو کوئی 8 سال ہی وڈے ہو، 8-10 سال ہی، لیکن میں تو بابا جی کہاں گا اینا فرق تھے، لیکن یہ کہنے دی کی لوڑ سی یار کہ وہ الگ الگ کمروں میں تھے یا کمروں میں تھے۔ میں نے کہا کہ مطلع صاحب نے کہا کہ آپ کو اس پر نواز شریف نے فون کیا یا کوئی شکایت کی؟ فرمانے لگے نہیں، نواز شریف نے فون کیا نہ شکایت کی۔ کیوں؟ آگے پھر ڈیش کے بعد ہم نے ذمہ دار افسر کو ہٹا دیا تھا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا شیو کرتے ہوئے آپ صدیق جان کو سنتے ہیں۔ بھائی مطلع صاحب آپ کے اس سوال کے اوپر میں نے سوال کیا، آپ نے کہا تھا شیو کرتے ہوئے آپ صدیق جان کو سنتے ہیں۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف کا انٹلیکٹ لیول اتنا پست ہے۔ واہ مطلع صاحب، ٹھیک ہے۔ اس پر جنرل باجوہ ہنسے اور کہا کہ ہاں میں نے صدیق جان کو کہا تھا کہ مجھے کسی نے اس کا ولاگ بھیجا تھا تو شیو کرتے ہوئے سنا اور یہی فارغ وقت ملا۔ ویسے بھی جب آپ دباؤ میں ہوتے ہیں تو آپ وہی سننا چاہتے ہیں جو آپ کے حق میں ہو اور آپ کے مخالف کے خلاف ہو۔ بعض کا تو آپ کسی کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ یوٹیوبر میرے پاس آئے ہوئے تھے تو اس وقت صدیق جان کو یہ کہا تھا۔ تو مطلع صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی کیسے عمران خان کے کیمپ میں چلے گئے، اور ایسا بھی جن کو بنایا ہی فوج نے تھا؟ فرمانے لگے بالکل، ہم نے کچھ صحافیوں کو بنایا، ایتھے ہوں تسی غور کرنا، غور نال میرے نال رہنا۔ ہم نے کچھ صحافیوں کو بنایا، ان کو ہم خبریں بھی دیتے تھے، ان پر پروگرام بھی کرواتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب فوج کی نون لیگ سے لڑائی شروع ہوئی تو ہمیں اپنے ایسے اچھا سانتے پتہ ہی نہیں سی جنرل صاحب کہ فوج دی نون لیگ نہ لڑائی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو آپ ہی تسی دشمن ڈکلیئر کر لیا نون لیگ نو۔ نون لیگ تو تواڈے نال لڑن والی ہیگی نہیں، ویکھو نا ہن کیویں کسکدی نہیں پئی، تواڈے جناب بیٹھی ہوئی ہے قدماں دے وچ، ٹھیک ہے، حافظ صاحب دے۔ تو کہنے لگے کہ اس طرح ARY کو ہمیں اس لیے ضرورت تھی کہ وہ ہماری بات کرتا تھا۔ چودھری غلام سہندر صاحب برشکر کو تو محفل میں ساتھ لے گئے۔ جنرل صاحب یہ جو ہے نا، یہ صدیق چڑے والی اعتراف سے بڑا جرم کیا ہے آپ نے، یعنی کہ ایک بندہ، یار اب میری سیز فائر ہے یار چودھری غلام حسین کے ساتھ، اور اکیلا مجھے کبھی جنرل صاحب سے ملنے کا اتفاق نہیں ہونا، ورنہ میں بتاتا کہ یہ صاحب کیا ہے، لیکن چونکہ آن ایئر میرا اور چودھری غلام حسین کا سیز فائر ہے، لہذا میں تعارف نہیں کروا رہا ان کا، ٹھیک ہے۔ یار اے صدیق چڑے تو وڈی ضلالت ہے جڑی تسی کمائی، میں بس اتنا کی کہہ دیا گا، ٹھیک ہے۔ اور جب فوج نے اپنی پالیسی تبدیل کی تو ہمیں ایسے صحافیوں کو آہستہ آہستہ بتانا چاہیے تھا، آہستہ آہستہ ان کا بیانیہ بدلنا چاہیے تھا۔
اور ان کو آہستہ آہستہ تبدیل کرتے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا اور ہم نے ایک دم اپنی سائڈ بدل لی، اس سے وہ وہیں پر رہ گئے۔ دوسرا، عمران خان جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتے ہیں، وہ بہت چلاک آدمی ہے، جھوٹ بار بار بولتے ہیں، نہیں وہ جھوٹ بھی لکھ گیا اور بار بار بھی لکھ گیا، جھوٹ بار بار بولتے ہیں اور لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ میرے ممدو اور یہ مقبول جان کا ذکر ہوا تو جنرل باجوہ ہنسنے لگے، اور اسی طرح ہنسے جس طرح میں ہنسا ہوں، اور کہا کہ وہ بہت جھوٹا آدمی ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، جنرل باجوہ ہنسنے لگے اور کہا وہ بہت جھوٹا آدمی ہے۔ پہلے اس کو میرے بارے میں خواب میں بشارت ہوتی تھی اور یہ وہ میری مخالفت کرتا تھا۔ ارشاد بھٹی سے شناسائی کے ذکر پر جنرل باجوہ کہنے لگے کہ اس کو میں نے جیو میں نہیں رکھوایا تھا، میں کار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ہوا یوں کہ ایک دن میرے سسر جنرل اعجاز امجد کہنے لگے تمہیں اپنے دوست کے ہاں ڈنر پر لے کے جانا ہے۔ جب ہم اسلام آباد ان کے گھر پہنچے تو یہ صدر الدین ہاشوانی کا گھر تھا، میں اس وقت میجر جنرل تھا۔ صدر الدین ہاشوانی نے ارشاد بھٹی کا تعارف کروایا۔ وہ ہمارا میڈیا کا سیٹ اپ دیکھتا ہے، پھر میڈیا کا سیٹ اپ نہیں PROC، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد بھٹی ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے، کیک شیک لے کے جانا سی نا ہاشوانی صاحب والوں، جنرل صاحب کی سالگرہ کا کیک جناب ایڈا وڈا، ٹھیک ہے۔ جب کور کمانڈر بنا تب بھی وہ میرے پاس باقاعدگی سے آتا رہا، کیک لے کے آتا رہا، جنرل صاحب اینج نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ موصوف جو تھے انہوں نے ہاشوانی صاحب سے میرا خیال ہے 15-20 کروڑ کی دیہڑی لگائی تھی یہ کہہ کے کہ بابی انکل نے منگوائے ہیں۔ بعد میں ہاشوانی صاحب کا ٹاکرا ہو گیا بابی سے، اس نے کہا جی وہ حکم کی تمیل ہو گئی تھی، بابی نے کہا کیڑا نے کیا ہے، جب تک راحیل شریف پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف رہا ہے ارشاد بھٹی پاکستان میں نہیں بڑھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جا کے کہیں اس کی معافی تلافی ہوئی ہے، پھر جا کے اس کو میں نے کہا کہ میر شکیل الرحمان کو جیل میں کس نے بھجوایا؟ کہنے لگے میر شکیل الرحمان کو عمران خان نے جیل میں ڈلوایا تھا، میں نے میر شکیل الرحمان کو جیل سے نکلوایا۔ میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ میر شکیل الرحمان کینسر کا مریض ہے، وہ جیل میں ہی مر جائے گا، پھر اس نے جا کے بات مانی تھی۔ میری جنرل باجوہ سے ملاقات کے وقت میڈیا پر شیخ رشید کی گرفتاری کی خبر چل رہی تھی، مطلب کافی پرانا انٹرویو۔ جنرل باجوہ کہنے لگے شیخ رشید گرفتار ہو گیا ہے، اس کو کیوں گرفتار کر لیا؟ وہ تو بالکل زیرو ہے۔ میں نے کہا وہ GHQ کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور خود بھی یہی بتاتے ہیں۔ کہنے لگے وہ جنرل صاحب کہہ رہے وہ کوئی GHQ کے قریب نہیں ہے، وہ ایسے ہی ڈنگے مارتا رہتا ہے۔ جب میں گارڈن کالج گیا تو اس سے 6 سال پہلے شیخ رشید کالج سے جا چکا تھا۔ سارے شیخ رشید دے جھوٹ جنرل صاحب لین پھیر رہے ہیں۔ میں تو اس کی زندگی میں صرف 2 دفعہ ملا ہوں۔ ایک دفعہ وہ فروری 2022 میں آیا تھا اور کہتا تھا کہ عمران خان سے حکومت نہیں چل رہی، کچھ کریں۔ شیخ رشید جیسے جھوٹے آدمی سے بھلا میں کیوں ملوں؟ اس کا کوئی انٹلیکٹ لیول نہیں ہے، بالکل فارغ ہے اور مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور ایسے ہی نجومیوں کی طرح تاریخیں دیتا رہتا ہے۔ جنرل باجوہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملاقات کے دوران جب جنرل باجوہ سے سوالات پہ سوالات کر رہا تھا تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ بھی میری طرح بڑی بے چین روح ہیں، آپ صبر سے سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے جناب تھوڑی سی ان کی بوسٹنگ ہے 2-3 فکروں کی۔ یہ جو چیز آپ نے سنی ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایسے شخص کی گفتگو ہے یا ایسے شخص کے سوالات کے جواب ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے آگاہ ہے، جس کو یہ نہیں پتا، جس کو یہ پتا ہے کہ اس ملک کے 74% لوگ جو ہیں وہ پراپر ڈائٹ نہیں لے پاتے کیونکہ ان کے پاس انکم اتنی نہیں ہے، جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ اس ملک کا نظام جو ہے وہ گل سڑ رہا ہے، اس کا ریلوے تباہ و برباد ہو گیا ہے، اس کی سڑکوں پہ چلنے والی بسیں جو ہیں وہ روزانہ ان کی ٹکریں ہوتی ہیں اور ان میں سینکڑوں لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل نابلد ایک آدمی مجھے لگ رہے ہیں یہ صاحب، یہ جن کے ساتھ گفتگو کی ہے شاہد میتلا صاحب نے، اور ایک سپرفیشیس ایٹماسفیئر کے اندر جہاں پہ فائلوں میں بند چیزیں آپ کو اپنی مرضی سے بتائی جاتی ہیں اور آپ سے ان کے اوپر رائے لی جاتی ہے اور پھر آپ کا حکم کہہ کے اس کو آگے امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ میری رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ مجھے لگا کہ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اپنی صفائیاں پیش کرنا چاہتا ہے، جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تو کر نہیں سی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کو اگر مختصر پہلا میرا امپریشن یہ ہے کہ جنرل صاحب نے فوری طور پہ اپنی گلے سے بلا اتار کے
جنرل فیض حمید صاحب کے گلے میں ڈالنے کی، گاٹے میں فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو کیا لگا ہے؟ جو لگا ہو نیچے تمیز سے لکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔